میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ شانہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینے کو سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار کہا جاتا ہے، اور اس مہینے کو شہر المواسات، غم خواری کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا نام جو مشہور ہے وہ ہے رمضان۔ اب آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ رمضان کسے کہتے ہیں اور اس مہینے کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے۔ لفظ رمضان کا مطلب ہے کسی چیز کا جل جانا، رمضن سے مشتق ہے، جل جانا کسی چیز کا۔ اس مہینے کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں رمضان المبارک کی برکت سے انسان کے گناہ جل جاتے ہیں۔ جل جانے کا مطلب مٹ جانا، ختم ہو جانا۔ اور یہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی دعا مانگنا شروع کرتے تھے، اور دعا کے الفاظ تھے اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، وشعبان، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا الی رمضان، اور ہمیں خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا۔ اب اس دعا سے آپ اندازہ لگائیں کہ رجب کے مہینے سے رمضان کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع فرما دیتے تھے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی عمر لمبی ہونے کی دعا مانگتا ہے، اور اس لیے مانگتا ہے تاکہ میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کروں، تو یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ باعث ثواب بھی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ دعا مانگنا شروع فرماتے رجب سے ہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان تو آتا ہے لیکن کچھ لوگ رمضان میں نہیں ہوتے، وہ قبروں میں سوئے ہوئے ہوتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پچھلے رمضان میں جو لوگ تھے آج وہ یہاں نہیں ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے رمضان آتا ہے، انسان زندہ بھی ہوتا ہے لیکن بیماری حملہ کر چکی ہوتی ہے اس کے اوپر، وہ سفر میں ہوتا ہے، کچھ ایسی ترتیب بن جاتی ہے کہ انسان رمضان المبارک کی برکتوں سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، وشعبان، اور ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا الی رمضان، اور ہمیں خیریت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا۔ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمت، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، واوسطہ مغفرۃ، اور اس کا جو دوسرا عشرہ ہے وہ مغفرت بخشش کا ہے، وآخرہ عتق من النار، اور جو تیسرا عشرہ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیت مبارک نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے۔ کیا فرض قرار دیے گئے؟ روزے۔ یہ جو نیند کر رہے ہیں وہ توجہ کریں، تم پر کیا فرض قرار دیے گئے؟ روزے۔ اب روزے کا مطلب ہوتا ہے
کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا، جمع بیوی کے قریب نہ جانا۔ اب انسان کے دل میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اے پروردگار عالم، آپ ہم سے ناراض ہو گئے کہ آپ نے 1 مہینے کے لیے کھانا پینا ہی بند کر دیا، یا آپ کے پاس یہ ذخیرہ غذا کا خوراک کا ختم ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ یہ کوئی دنیا کی حکومتیں تو نہیں جو زوال پذیر ہو جائیں، قحط آ جائے، اور یہ جو چیز میں نے تم پر لاگو کی ہے روزہ 1 مہینے کے لیے، یہ اس لیے نہیں کہ میرے پاس سٹاک ہی نہیں ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ جو روزے کی عبادت ہے یہ میں نے صرف تم پر فرض نہیں کی، بلکہ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں ان ساری امتوں پر میں نے روزوں کو فرض قرار دیا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، نماز پہلوں والوں پہ بھی تھی، نماز تم پہ بھی ہے۔ زکوٰۃ پہلی امتوں پہ بھی تھی، زکوٰۃ تم پہ بھی ہے۔ حج پہلی امتوں پہ بھی فرض تھا، حج تم پہ بھی فرض ہے۔ بالکل اسی طرح روزے ان پہ بھی فرض ہے، روزے تم پہ بھی فرض ہے۔ آئیے ذرا پچھلی امتوں کے روزوں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے۔ کتنے؟ اور وہ بھی ہر مہینے کے کتنے روزے؟ 3، 13، 14 اور 15۔ ان کو کہا جاتا ہے ایام 20، اور 20 کا مطلب چونکہ 14ویں کی رات بھی آ جاتی ہے، روشن چمکدار رات۔ مصنفین لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پہ آئے، جو خوبیاں حضرت آدم علیہ السلام میں پہلے تھیں اب نہیں ہیں۔ پانی میں جب اپنا چہرہ دیکھا آدم علیہ السلام نے تو حسن میں کمی نظر آئی، وہ حسن نہیں رہا جو جنت میں تھا۔ اللہ تعالیٰ شانو سے درخواست کی، باری تعالیٰ میرا حسن تو لوٹا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم روزے رکھو 13، 14، 15 کے، میں تمہارا حسن، تمہاری خوبیاں، تمہارے کمالات لوٹا دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ 3 دنوں کے روزے رکھے، اور اس کے بعد جب پانی میں اپنا چہرہ دیکھا تو اللہ نے حسن کو لوٹا دیا تھا۔ وہ خوبیاں، وہ صفات جو پہلے نہیں تھی واپس آ گئیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ شانو کے شکرانے کے طور پر ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ اب آئیں حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت عاشورہ کا روزہ رکھتی تھی، محرم الحرام کی 10 تاریخ کا۔ اس کے بعد دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کی امت 1 دن روزہ رکھتی، 1 دن روزہ چھوڑ دیتی، پھر اگلے دن روزہ رکھتی، پھر اگلے دن روزہ چھوڑ دیتی تھی۔ پوری امتوں میں سب سے مشکل ترین روزہ داؤد علیہ السلام کی امت کا تھا۔ دیکھیں اگر ایک آدمی 1 مہینہ روزہ رکھے تو پریکٹس ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد پوزیشن یہ بنتی ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میرا روزہ ہے یا نہیں، پریکٹس ہو گئی۔ ایک آدمی پورا 1 سال روزہ رکھے، پریکٹس ہو جاتی ہے۔ اولیاء اللہ کی خدمت میں اگر کوئی جائے کہ میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہوں، میں صحیح راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، تو اولیاء اللہ جہاں اسے اور پریکٹس کراتے ہیں وہاں روزے رکھنے کی بھی پریکٹس کراتے ہیں۔ کیوں؟ اگر کوئی شخص جس پہ کنٹرول نہیں ہو رہا، شہوت غالب ہے، جوانی ہے، نکاح کوئی نہیں ہوا، تو شریعت کہتی ہے روزے رکھے، نفس اپنے آپ مر جائے گا اس کو۔
لیکن وہ بھی پریکٹس کیا کراتے ہیں؟ روزانہ روزے رکھنا۔ ہمارے اس شہر میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو ہر سال روزہ، سال نہیں، سال کے ہر دن روزہ رکھتے ہیں، ایسے اللہ والے بھی ہیں۔ لیکن اگر کوئی پورا سال روزہ رکھتا ہے تو یہ کوئی مشکل نہیں، عادت بن جاتی ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ایک دن آپ کھا رہے ہیں، اسے ایک دن آپ چھوڑ رہے ہیں، یہ مشکل ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ مشکل طریقہ کار روزوں کا حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کا تھا، یعنی یوں سمجھ لیں 6 مہینے روزے رکھتے تھے وہ سال میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن روزہ رکھتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 2 مہینوں کے روزے فرض تھے، اور آج تک عیسائیت طریقہ کار انہوں نے اپنا ہی بنایا ہوا ہے، لیکن اب بھی 2 مہینوں کا روزہ عیسائی رکھتے ہیں۔ اور یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح میں نے تم سے پہلے والے لوگوں پہ روزے کو فرض کیا تھا ویسے ہی تم پہ کر رہا ہوں۔ اور پچھلی امتوں کی چند جھلکیاں میں نے دی۔